بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایم لیول کا کورس کوڈ 829 ٹیچر ایجوکیشن ان پاکستان کا لیکچر نمبر 10 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے پرائمری اساتذہ کی تربیت، پرائمری ٹیچر ان سروس اینڈ پری سروس ٹریننگ۔ پرائمری اسکول ٹیچر کی تربیت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے اور کس طریقے سے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اور ان کے لیے کون کون سی جو ڈگری یا سرٹیفکیٹ کا حصول لازمی ہے۔ تو اس لیکچر میں ہم ذرا ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ پرائمری ٹیچر کے لیے تیار کردہ تربیتی پروگرام، نصاب، درسی کتب، عملی کورسز اور امتحان کا مقصد پرائمری ٹیچر کو پہلی مرتبہ کلاس روم میں پڑھانے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس میں خصوصی طور پر پروگرام میں شامل تربیتی مشق اور کلاس روم کو منظم کرنے کا طریقہ مد نظر رکھا گیا ہے۔ موجودہ دور میں پرائمری اسکول ٹیچر کے لیے 3 قسم کی ملازمت سے قبل تربیتی پروگرام رائج ہیں، جن میں روایتی تربیتی پروگرام، علاقائی بنیاد پر قائم تربیتی پروگرام اور فاصلاتی تربیتی پروگرام شامل ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ تینوں پروگرام مختلف قسم کے افراد اور ضرورت کے کار فرما ہیں۔ اس کے علاوہ 4 قسم کے دوران سروس تربیتی پروگرام جاری ہیں، جن میں ایجوکیشن ایکسٹینشن سینٹر پروگرام، آغا خان سینٹرل ایجوکیشن بورڈ کے ریفریشز ٹریننگ کورس، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جو PTOC اور وزارت تعلیم شعبہ پرائمری اور غیر روایتی تعلیم PNE کے تحت لرننگ ماڈلز ٹریننگ کورس شامل ہیں۔ پاکستان میں ٹیچر ایجوکیشن کے جائزے کا کوئی ایسا نظام نہیں جس کے تحت کلی طور پر تمام پروگرامز کی خوبیوں اور خامیوں کا اندازہ لگایا جا سکے اور پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے بنایا جا سکے۔ دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان میں ٹیچرز کا تربیتی کورس کے بعد مختلف نوعیت کے کلاس روم سے وابستہ پڑتا ہے، جن میں بعض کلاس روم سے گچ گچ بھرے ہوتے ہیں، جبکہ بعض میں طلباء کی تعداد کافی محدود ہوتی ہے۔ بعض اسکول اور کلاس روم میں مناسب درسی کتب دستیاب ہوتی ہیں، بعض میں عمارت، بلیک بورڈ اور ڈیسک وغیرہ کی سہولت بھی میسر نہیں ہوتی، جبکہ بعض ادارے ایسے ہیں جہاں یہ چیزیں نہیں ملتی۔ عمومی طور پر تربیت کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے کہ یہ نظریاتی عملی دونوں طرح کی تعلیم کا احاطہ کرتی ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ تربیت حاصل کرنے والا استاد کلاس روم کا انتظام سنبھالنے کے علاوہ بچوں کی تعلیم و تربیت ترقی کے حوالے سے نظریاتی پہلو سے بھی مکمل طور پر آگاہ ہوگا۔ تاریخی تناظر میں ٹیچر کی تربیت۔ اب ہم ذرا جو تاریخ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں کس طرح ٹیچر کی ٹریننگ ہوتی تھی۔ تدریسی نظام پر تنقید کوئی نئی بات نہیں۔ 14ویں صدی میں ابن خلدون نے اپنے دور کے رائج تدریسی طریقہ کار کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ یہ طریقہ زیادہ تر معلومات کو یاد کرنے، رٹا لگانے کی حد تک محدود تھا۔ مغل بادشاہ اورنگزیب نے بھی تدریسی طریقے پر تنقید کرتے ہوئے اصلاحات متعارف کروائی تھی۔ برصغیر پر برطانوی اقتدار کے دوران تدریسی طریقوں کو تربیتی کالجوں اور اسکولوں کے احکام کی مدد سے بہتر بنانے کی کوشش کی گئی۔ اسی دور میں 8 سالہ عمومی تعلیم اور 1 سالہ پیشہ ورانہ تربیت مکمل کرنے پر پرائمری اسکول ٹیچر کے سرٹیفکیٹس کا اجرا شروع ہوا، جسے پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد کچھ تبدیلیوں کے ساتھ جاری رکھا گیا۔ پاکستان کے قیام کے بعد حکومت کی سب سے پہلی ترجیح تعلیمی مواقع کی وسعت، دیگر متحرک اثر آفرین سماج کی تشکیل تھی۔ 27 نومبر 1947 کو کراچی شروع ہونے والی تعلیمی کانفرنس کے نام پر قائد-اعظم محمد علی جناح نے مندرجہ ذیل پیغام دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ریاست کے مستقبل کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو کس قسم کی تعلیم دیتے ہیں اور کس انداز میں ہم انہیں مستقبل کے شہری بنانے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تعلیم کا مقصد صرف عمومی تعلیم نہیں بلکہ مستقبل کی معاشی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو سائنسی اور تکنیکی بنیادوں پر تعلیم دی جائے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم نے تیزی سے ترقی کرنی ہے اور دنیا کا مقابلہ کرنا ہے۔ کانفرنس کے شرکاء نے ٹیچرز ٹریننگ اور پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کا مسئلہ اٹھایا اور کمیٹی نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یہ پاکستان کا عظیم ریاست بننے کے لیے باقاعدہ تربیت یافتہ اچھے اساتذہ کے ساتھ تدریس کا پیشہ انتہائی ناگزیر ہے۔ کمیٹی نے اس سلسلے میں تجویز کیا کہ صوبے اور دونوں معاملات میں اقدامات کریں، تب سے اب تک سرکار کا عہدیدار ملک کی سماجی ضروریات اور ترقی کے لیے ٹیچر ٹریننگ پروگرام بہتر بنانے کے لیے گوشہ ہیں۔ ٹیچر ٹریننگ پروگرامز قبل از ملازمت تربیتی پروگرام، پس منظر
پاکستان کے قیام کے فوراً بعد محکمہ تعلیم کے حکام نے ایجوکیشن کانفرنس میں بہتر ٹیچر ٹریننگ پروگرام کی اہمیت پر زور دیا اور اس عمل کرتے ہوئے 1959 میں پہلی مرتبہ اس سلسلے میں کمیشن آف نیشنل ایجوکیشن نے سنجیدہ کوشش کی اور ایجوکیشن سسٹم کو عقیدت پسندانہ بناتے ہوئے یہ اقرار کیا کہ کوئی بھی ایجوکیشن سسٹم اس ٹیچر سے بہتر نہیں ہو سکتا جو دینداری سے فریضہ انجام دیتا ہے۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں ٹیچر کو دی گئی تربیت کے معیار جائزہ لیا اور تربیت عملے کی قابلیت پر تنقید کی۔ کمیشن نے مندرجہ ذیل خصوصیات کا ذکر کیا۔ ٹیچر میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے۔ ٹیچر جو اس کا اب ہم اس کے جو کردار ہے جس میں بہتری لانے کے لیے کچھ منصوبے شامل کیے گئے، تو اس منصوبے کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ جو انہوں نے 5 سالہ منصوبہ شروع کیا، اس میں تیسرا 5 سالہ منصوبے کو ہم یہاں تھوڑا سا بریفلی ڈسکس کرتے ہیں۔ تیسرا 5 سالہ منصوبے میں اساتذہ نے تربیتی اداروں کو ترقی یافتہ طبی سہولیات، بہترین قسم کے اساتذہ اور ترمیم و اصلاحات شدہ نصاب فراہم کرنے کی سفارش کی گئی تھی۔ منصوبے میں موجود اساتذہ کے دوران ملازمت تربیت کے لیے بھی جاندار پروگرام شروع کرنے کی تجویز دی گئی۔ درمیانے وقفے میں ٹیچر کو اسکول میں ماسٹر ٹیچرز کی نگرانی خدمات انجام دینی چاہیے۔ ایجوکیشن پالیسی جو 1972 تا 1980 کے درمیان بنائی گئی یا اس دور کے لیے جو بنائی گئی، اس میں جو کچھ کہا گیا ہم اسے ذرا بریفلی دیکھ لیتے ہیں۔ ایجوکیشن پالیسی 1972 تا 80 میں تجویز کیا گیا کہ تمام سطحوں پر ٹیچر کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ٹیچر ایجوکیشن پروگرام کی اہمیت کے پیش نظر اساتذہ کی تربیت کے سلسلے میں سہولت کا اضافہ کیا جائے اور جدید ترین تکنیک میں متعارف کرائے جائیں۔ پالیسی کے فیصلوں کے مطابق ہی 1976 میں ٹیچر ایجوکیشن کے نصاب پر نظر ثانی کی گئی۔ 1969 کی قومی پالیسی 1969 میں نئی قومی پالیسی تشکیل دی گئی جو کہ پرائمری ٹیچر ٹریننگ پروگرام کے سلسلے میں آج بھی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ پاکستان میں ٹیچر ایجوکیشن میں بہتری لانے کے لیے 8 اقدامات تجویز کیے گئے۔ پالیسی میں بیان کردہ تجویز کے 3 زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ پرائمری ٹیچرز ٹریننگ پروگرام مندرجہ بالا پالیسی کے فیصلوں اور منصوبہ بندی کے نے پاکستان میں متعدد تعلیمی سہولیات کے فراہمی کے لیے ابتدائی کام کی بنیاد رکھ دی۔ اس وقت ملک کے مختلف صوبوں میں پرائمری اسکول ٹیچر کی تربیت کے روایتی کورسز کے لیے 126 ٹریننگ انسٹیٹیوشن قائم ہے۔ البتہ پالیسی سازوں کی طرف سے گریجویٹس کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے دی گئی سفارشات کو نصاب میں احسن طریقے سے شامل نہیں کیا جا سکا۔ اساتذہ کے روایتی پروگرام کے مقاصد اور کورسز مختصر درج ذیل ہیں۔ مقاصد: پرائمری ٹیچنگ سرٹیفکیٹ PTC پروگرام کا مقصد ٹیچر کے بننے کے لیے آنے والے طلباء کے بنیادی علم اور مہارت، تعلیمی نظریات، طلباء کی تربیت کے مراحل میں ضروری سے آگاہی کرنا اور ان کو مؤثر انداز کے طریقے سے سکھانا ہے۔ PTC کورسز: روایتی PTC پروگرام 2 قسم کے کورسز نظریاتی اور عملی میں تقسیم کیا گیا ہے۔ PTC پروگرام کے نظریاتی مواد میں جنرل الیکشن اور تدریسی طریقہ کار کورسز کے شامل کیے گئے ہیں جو کل 10 پرچوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ 3 جنرل ایجوکیشن جبکہ 6 پرچے تدریسی ہائی طریقہ کار کے متعلق ہیں۔ جنرل ایجوکیشن کورسز میں ایجوکیشن کے اصول اور تدریسی طریقہ کار، بچوں کی ترقی، اصلاح اور اسکول کا نظم و ضبط، کلاس روم انتظام شامل ہے۔ باقی 6 پرچوں میں پرائمری سطح پر پائے جانے والے مضمون کے سلسلے میں تدریسی مہارتیں سکھانے پر توجہ دی گئی ہے۔ یہ کورسز مزید 2 حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ 60 نمبر کتابی مواد اور 40 نمبر کا طریقہ کار کے متعلق ہیں۔ کتابی مواد: اس حصے میں طلباء کو زبان، ریاضی، سائنس، معاشرتی علوم، اسلامیات یا اسلامی تاریخ، عملی فنون، صحت، جسمانی تعلیم جیسے مضامین میں مہارت دلائی جاتی ہے۔ منظور شدہ نصاب میں مقاصد، نظریات، سرگرمیاں، سمیع بصری، انانت اور 5ویں تک کلاس کی ضرورت کے مطابق تدریس کا مواد کا احاطہ کیا گیا ہے۔ تدریسی طریقہ کار: طلباء تدریسی طریقہ کار میں کورسز کے مختلف مضمون پڑھانے کے مختلف طریقوں سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے زور دیا گیا ہے۔ متوقع تدریسی اہلیت: تدریسی طریقہ کار کے کورسوں کے اختتام پر اساتذہ میں مندرجہ ذیل اہلیت پیدا ہوتی ہے۔ سیکھنے سکھانے کے عمل میں بہتری، طریقے اور حدود و قیود کا تعین، مختلف مضامین کو پڑھانے میں مختلف تدریسی طریقہ کار دستیاب، ملکی ساز و سامان اور بصری انانت تیار کرنا اور انہیں مؤثر انداز میں استعمال کرنا، مختلف طریقوں کو ملا کر مناسب تدریس کا انتظام کرنا۔ تدریسی سامان طریقہ کار کے کورسز میں طلباء کو سامان کی فراہمی مہیا کی جاتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سیکھنے سکھانے کے عمل میں اثر انگیز ہوتے ہیں۔ عملی سرگرمیاں: طریقہ کار کے کورسز میں تیسرے مرحلے میں مختلف قسم کی سرگرمیاں متعارف کرائی جاتی ہے۔ طلباء اس میں درسی کتب پر عمل کر کے معاون تدریسی آلات کا سیکھتے ہیں۔ جائزے کی اہلیت: طلباء کو سکھانا جانتا ہے کہ پرائمری کے بچوں کی ترقی کے لیے ہر کورس کے آخر میں گروپ کی سرگرمیوں، انفرادی کارکردگی کا مشاہدہ کا جائزہ کس طریقے سے لیا جائے۔ پھر اس کے بعد
सबक की मनसूबा बंदी तलबा को गाइड लाइन के तहत सबक का प्लान तैयार करना सिखाना, मसलन सबक ख़ास वक्त के लिए तैयार किया जाता है और उसके वाज़े करना, तरतील के साथ बयान किया जाता है। सबक पढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ अक़दाम सरगर्मियाँ तरतीब दी जाती हैं। सबक के प्लान की मुतजद्दिल अंदाज में आउटलाइन तैयार की जाती है। नए इल्म का तारुफ़ पुराने सबक से जोड़ा जाता है। मिसाल और खाकों की मदद से मरहलावार सबक पढ़ाया जाता है। सबक से मुतल्लिक़ सवालात तैयार करना जो बच्चों से पूछे जाएंगे। ऐसे सवालात का मजमूआ तैयार करना जो पूरे सबक का खुलासा बयान करे। मुख्तलिफ़ ग्रुप बनाकर सरगर्मी तरतीब देना। इसके बाद असातिज़ा इकराम के लिए मज़ीद सरगर्मी तरतीब दी जाए, वो असाइनमेंट की शक्ल में होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक के सनों के इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किस माहौल और हालात में किताब तैयार कर रहा है और इसे नए निसाब के मुताबिक रहनुमाई फ़राहम की जाती है। ऐसे मुख्तलिफ़ तरीक़े तदरीस करनी चाहिए। अमली तदरीस टीचिंग प्रैक्टिस असातिज़ा की तरबियती प्रोग्राम के दौरान तलबा को पढ़ाना इंतहाई अहम किरदार होता है। इस तरह असातिज़ा को तरबियती प्रोग्राम में पढ़ाए जाने वाले नज़रियात को अमली तौर पर इस्तेमाल करने का मौका मिलता है और टीचर के दीगर साथियों के असातिज़ा के साथ मिलकर सीखने सिखाने की ज़रूरत को ज़्यादा हकीकत पसंदाना बनाता है। और आखिर में इसका जायज़ा और इम्तिहान है। जायज़ा और इम्तिहान का अमली टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का अहम हिस्सा है। मुख्तसर और तवील दरानिया की अमली तदरीस में जायज़े का मेयार भी मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ दरानिया की अमली तदरीस में तलबा को मॉडल असबाक के मोहतात मुशाहिदे की अहलियत ज़ाहिर करनी होती है। इन्हें क्लास रूम में होने वाले मुबाहिसे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होता है और उन्हें सब्जेक्ट मैटर के ऐन मुताबिक असबाक की तैयारी करके पेश करना होता है। जबकि तवील दरानिया की अमली तदरीस में असातिज़ा को असबाक का प्लान रोज़ तैयार करना होता है और इसे तदरीस की मवाद की तैयारी और असातिज़ा को खूब मुज़ाहिरा करना होता है। गुफ्तगू के फ़न और सवाल जवाब के इंतखाब में भी अपनी काबिलियत के जोर दिखाने पड़ते हैं। तलबा की शमूलियत या उस्ताद काबिलियत को पता देती है और इसके अलावा ज़ेर तरबियत असातिज़ा को अमली तदरीसी शख्सियत और अमूमी रवैये और जायज़े की तकनीक इस्तेमाल कर भी नंबर मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, इख्तिताम पज़ीर हुआ। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। खुदा हाफ़िज़।